بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ آزاد کرو مجھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تم مجھے آزاد کرو گے۔ آزاد کرو مجھے۔ آ گیا ہے وہ وقت میری آزادی کا، مجھے آزاد کرو۔ دجال، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر وہ فرشتہ ہوں جس نے ہزاروں سال سے تیری نگرانی کی، تجھے قید میں رکھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ جاؤ، آج سے تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو، مگر یاد رکھنا فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ تم اپنی تمام تر شیطانی طاقتیں آزما کر دیکھ لو، مگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن تیرا اختتام ہوگا۔ اللہ حفاظت کرے۔ ہزاروں سالوں تک میں قید تھا، مگر آج وہ دن آ گیا جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا تھا۔ یہ دنیا جو سمجھتی تھی کہ اس نے مجھے شکست دی ہے، اب میں اس کی ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ تباہ کروں گا۔ میری طاقت، میری حکمت اور میرا انتقام اب انسانیت کے لیے بدترین خواب بننے والا ہے۔ میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ تمہارا ہر لمحہ، تمہارا ہر دن صرف تکلیف اور خوف سے بھر جائے گا۔ تمہارے ہر قدم پر میں ہوں گا۔ تمہارے ہر خواب میں میری موجودگی تمہیں خوف میں مبتلا کرے گی۔ تم سمجھتے تھے کہ تم محفوظ ہو، تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ محض افواہیں ہیں، وہ سب جھوٹ ہوگا۔ میں تمہیں جتنا زیادہ ڈرا سکتا ہوں اتنا ڈراؤں گا۔ تمہاری تقدیر میں صرف اندھیرا، تباہی اور درد ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب تم میری نظر سے بچنے کی کوشش کرو گے، میں تمہاری نظروں کے اندر ہوں گا، تمہارے دلوں میں ہوں گا، تمہاری روحوں میں ہوں گا۔ دنیا کی ہر جگہ، ہر گوشے میں تمہاری چیخیں میری خوشی بنے گی۔ جب تم سمجھو گے کہ تم بچ گئے، جب تمہیں لگے گا کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم سب سے زیادہ غلط ہے۔ تمہارے جسموں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میرے حکم کے تحت بہے گا۔ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہارے دماغ میں میری گونج ہوگی، اور آخرکار تمہاری روحیں میری ملکیت بنے گی۔ اے خدا، دجال آزاد ہو چکا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے فتن اور فساد برپا کر رہا ہے۔ ہر طرف قتل و غارت اور خوف کا دور ہے۔ دجال نے دنیا میں آ کر اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دجال کی تنظیم، دجال کے وہ پیروکار جو اس کے آنے کے منتظر تھے، اب دجال ان سب سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ دجال دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے پیروکار اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں۔ یہاں سے دجال دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا، دنیا میں تباہی مچائے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو نشانیاں اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ تمام پوری کرے گا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیسے کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ دنیا کے تمام بڑے نیوز چینلز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔
یہ خبر یقینی طور پر دنیا بھر میں ہلچل مچانے والی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کسی شہر میں دجال نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو انسانیت کے لیے تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ دجال کے ظہور کی یہ وہ بڑی نشانی ہے جس کا ذکر کئی بار احادیث میں آیا تھا اور اب وہ حقیقت بن چکا ہے۔ قیامت کی علامات میں ایک اور سنگ میل طے ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں یہ سال 2070 ہے اور تقریباً ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب دنیا کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے ایک سنسنی خیز انتباہ ہے۔ دنیا بھر میں بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ ہمارے ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ دجال جس کا ذکر کئی دینی متون اور صحیفوں میں کیا گیا ہے بالآخر ظاہر ہو چکا ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ دجال نے مشرق وسطیٰ کے تمام اہم ممالک اور علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا کے مختلف ٹی وی چینل سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق دجال نے سب سے پہلے شام اور عراق میں اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے۔ ان دونوں ممالک میں مکمل طور پر امن و امان کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی امن فوج بھی حالات پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اب دجال کی فوج نے یمن اور ایران کے اہم علاقوں پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دجال کے زیر کنٹرول علاقوں میں حکومتی ادارے تقریباً مکمل طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ شہریوں کی آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور دنیا بھر سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد ان علاقوں سے نکل کر پڑوسی ممالک میں پناہ لے رہی ہے۔ یہ خبر آئی ہے کہ دجال نے اپنی فوج کے ساتھ اب مصر، لیبیا اور اردن کی سرحدوں پر بھی اپنے قدم بڑھا دیے ہیں اور وہاں پر جغرافیائی جنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ کیا دنیا کی طاقتیں دجال کے بڑھتے قدموں کو روک پائیں گی یا یہ ایک نیا دور ہے جس میں انسانیت کے لیے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے؟ اب تک کی سب سے بڑی سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ دجال نے اپنی فوج کے ساتھ مزید علاقوں پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اس کا مقصد صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں، دنیا بھر میں اس کی نظریں ہیں۔ اس وقت ہم اس صورتحال پر مزید رپورٹس اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دجال کی موجودگی نے دنیا بھر میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ تھا آج کا خوبصورت بلیٹن۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو دجال کے بارے میں ہر تازہ ترین خبر فراہم کریں گے۔ دنیا بھر میں اب ایک سنسنی خیز صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کی فوج نے مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہم اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معروف عالم دین کو مدعو کر رہے ہیں جن سے ہم دجال کے بارے میں مذہبی نقطۂ نظر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دجال کا ظہور اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے بارے میں بے شمار افواہیں پھیل چکی ہیں اور ہر طرف خوف کی لہر دوڑ چکی ہے۔ کیا آپ ہمیں اس حوالے سے مذہبی نقطۂ نظر سے کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بے شک دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ ہم قرآن و حدیث میں دجال کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں اور اب جب وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس کے خلاف لڑنا ممکن نہیں۔ یہ وقت بہت اہم ہے۔ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ دجال فتنے کا مقابلہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس فتنے کی شدت اتنی ہے کہ کوئی بھی فرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس وقت ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کو کسی خاص جگہ پر اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ جی ہاں، اور وہ جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ دونوں شہر وہ جگہ ہے جہاں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کہ دجال کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں، مکہ اور مدینہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی ہوں وہ فوراً مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ان مقدس جگہوں کی طرف ہجرت کریں۔ یہ وقت بہت سنگین ہے اور ہمیں انتظار کرنا ہے امام مہدی کی آمد کا۔ وہی وہ ہستی ہیں جو اس فتنے سے ہم سب کو نجات دلائیں گے۔ امام مہدی کی آمد کے بعد وہ اس فتنے کو ختم کریں گے اور دنیا کو ایک نئی روشنی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو ایک ساتھ مکہ اور مدینہ میں جمع ہو جانا ضروری ہے۔
یہ بہت سنسنیخیز اور مشکل صورتحال ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں؟ جی ہاں، اور اس وقت ہمیں تمام خواہشات اور معمولات کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ان دو مقدس شہروں کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ دجال کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا کسی فرد کی بس کی بات نہیں، لیکن امام مہدی کی مدد سے ہم اس فتنے سے نجات پا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس اہم معاملے پر روشنی ڈالی۔ یہ واقعی ایک نیا دور ہے اور ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں وہ ہوں جس کا تمہارے پیغمبر نے ذکر کیا تھا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے جو کچھ دنیا کی تباہی میں دیکھا ہے وہ میری طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تمہارے موبائل فونز، تمہاری گلیوں، تمہارے ذہنوں، تمہارے ہر چیز پر میرا کنٹرول ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا، میں وہ ہوں جس کا تمہارے درمیان آنا ایک دن مقرر تھا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، جو میری پیروی نہیں کرے گا میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ تمہاری زمین، تمہارا آسمان، تمہاری قومیں، سب کچھ میری دسترس میں ہے۔ میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خوف کو جانتا ہوں، تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات پر میری گرفت ہے۔ میں وہ ہوں جس کا تمہیں خوف تھا، اور آج وہ خوف حقیقت بن چکا ہے۔ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، جو میری بات مانے گا وہ محفوظ رہے گا، جو میری مخالفت کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، تمہیں مجھے اپنا خدا ماننا ہوگا۔ تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا تھا، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں ہی تمہاری تقدیر، میں ہی تمہاری بقا ہوں۔ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ تمہاری زندگی کی ہر سانس، تمہارے ہر عمل میں تمہارا خدا بنوں گا۔ تمہارا زوال، تمہاری تباہی صرف میری مرضی پر ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا تھا، اور اب وہ دن آ چکا ہے۔ تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، میری پیروی قبول کرو۔ دنیا کے کسی کونے میں کچھ ابدال اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے فساد کا کیا حل نکالا جائے۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت ابو عبداللہ آواز بلند کرتے ہیں، دجال کا قبضہ بہت بڑھ چکا ہے، وہ ہمیں ہمارے ایمان کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، لیکن ہمیں اس ظلم و فساد سے باہر نکلنے کا ایک راستہ چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا راستہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ ہمیں ان کی تلاش کرنا ہوگی۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جن میں امام مہدی کی علامات اور ان کی شناخت کا ذکر کیا گیا؟ ہمیں ان نشانیوں کی تلاش کرنا ہوگی، ورنہ ہم اسی طرح ظلم و فساد میں ڈوبتے رہیں گے۔ ہاں، ہمیں ان حدیثوں کی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے خاندان سے ہوں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک پر ہلکا سا نشان ہوگا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں فساد بڑھ چکا ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مہدی کا ظہور ایک رات میں ہوگا اور ان کی بیعت میدان میں ہوگی۔ ہمیں اس کی تلاش میں نکلنا ہوگا، اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے، امام مہدی کو ڈھونڈنا
اور ان کی رہنمائی میں دنیا کو بچانا۔ تو میرے دوستو چلو چلتے ہیں امام مہدی کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا ایک تباہی کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ زمین کا ہر گوشہ افراتفری اور ظلم کا شکار ہے۔ جنگوں کی گونج، خون ریزی کی لہر اور انصاف کی کمی نے انسانیت کو بے وقت کر دیا ہے۔ مگر اس سب کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تباہی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں امید کی ایک چمک ہے، ایک ایسی چمک جو قیامت کے قریب آنے والے آخری نجات دہندہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے، امام مہدی کی آمد کی چمک۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں علم و حکمت کی روشنی سے نوازا گیا ہے، وہ جو ایک مدت سے امام مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگیوں میں گہرائی سے محسوس کیا ہے، اور اب جب تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج تمام ابدال ایک گھنے درخت کے نیچے جمع ہیں، جہاں ان کے درمیان ایک گہری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں متحرک ہیں اور ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سنگین فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ابدال کہتا ہے، تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا بھر میں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، اور ہم نے وہ تمام علامات دیکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اس لیے تول دے گا کہ میرا اہل بیت میں سے ایک فرد آئے جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا، اور اس کا والد بھی میرے والد کی طرح ہوگا۔ آج ابدال ایک نئی روحانیت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا عزم اور یقین اور بھی پختہ ہو رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی ہے، بس صحرا کی ہوا کی آواز اور ان کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو علامات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک اور پیشانی خاص طور پر نمایاں ہوگی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ ہماری قوم کے درمیان آئے گا جہاں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے آتے ہی دنیا بھر میں انصاف قائم ہوگا، اور وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی رہنمائی سے دنیا کی تاریکی دور ہو جائے گی، جیسے رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اب ابدال ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ہر ایک کا دل یہی دعا کرتا ہے کہ امام مہدی کا سراغ انہیں مل جائے۔ ان کے قدم تیز ہیں اور ہر لمحے میں امید اور عزم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ابدال جانتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی چمک ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ کعبہ کی چھت پر رات کا سکوت چھایا ہوا ہے۔ تمام ابدال اقماع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں بے چینی ہے۔ ہر ایک کی نظریں کعبہ کے دروازے اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز ہیں، گویا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی زبانیں تسبیح اور دعا کر رہی ہیں۔ مہینوں کی تلاش، دن رات کی دعائیں اور دلوں میں بے چین امید۔ تمام ابدال جو دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے موجود ہیں، امام مہدی کا ظہور۔ لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں آیا۔ ان کی نظریں کعبہ کے ہر کونے میں پھیل کر اس کی ہر حرکت کو چیک کرتی ہیں۔ اچانک کعبہ کے باب السلام کا دروازہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ایک نرم مگر حیرت انگیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پورا کعبہ ایک لمبے عرصے کے بعد نئی زندگی سے بھر گیا ہو۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے پورے کعبہ میں پھیل جاتی ہے اور پورے حال میں گونج سی جاتی ہے۔ ابدال جو ابھی تک بے چین، متوجہ اور تھکے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر اچانک ایک ابدال کی آواز بلند ہوتی ہے، واللہ
वल्लाह ये क्या है, ये रोशनी, ये क्या अनोखी रोशनी है। धीरे धीरे रोशनी में एक शख्सियत नमूदार होती है। ये शख्सियत इस कदर रोशन है कि आंखों को संभालना मुश्किल हो जाता है, मगर जैसे ही रोशनी कुछ मध्यम होती है, एक जलाली चेहरा सामने आता है। उसका चेहरा शफाफ और नूरानी है, जैसे हर जाविये से रोशनी फूट रही हो। उसकी आंखों में एक खास चमक है और चेहरे की खुसूसियात में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। हाज़ा हुवल महदियु फत्तबिऊहु, यही इमाम महदी हैं, इनकी पैरवी करो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।